لوگوں، ابن زیاد نے سیدہ زینب حسین کی بہن کو مخاطب کر کے کہا، زینب ہمارے دربار کا منظر تجھے کیسا لگا؟ لوگوں، سیدہ بطول زہرا کی شہزادی دربار زیاد میں کھڑی ہو گئی اور میری سیدہ کی شہزادی کے، علی کی شہزادی کے جملے سننا، انہوں نے کہا بدبخت کن کا مذاق اڑا رہا ہے؟ تو پوچھتا یہ منظر کیسا لگا؟ ہمارے دامن میں تو صبر ہے، تو جتنا ظلم کر سکتا تھا کر لیا، اور جتنا کر سکتا ہے کر لے، یہ منظر تو یاد رکھنا۔ اور ایک منظر کی طرف میں تجھے لے کے جا رہی ہوں، قیامت کا میدان ہوگا، میرے نانا کرسی عدل پر اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، ظالموں تمہیں جب حشر میں پیش کیا جائے گا، اس وقت ساری کائنات جو تمہارا منظر دیکھے گی، کبھی اس کا بھی سوچو۔ بدبخت عمر صاحب نے اپنے یزیدی لشکر کے مقتولین کے لاشیں اکٹھے کیے، سامنے رکھے، اسی میدان کربلا میں لوگوں یزیدیوں کے جنازے تو پڑھائے گئے، مگر ساری کائنات کی بخشش اور شفاعت کرنے والوں کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور امت کے دلوں سے اتنا رحم بھی نکل گیا تھا کہ کوئی کوفہ کربل کی سرزمین کا بھی شخص ان یزیدیوں کے سامنے، بدبختوں کے سامنے آگے آ کر اتنی جرت نہیں کر رہا تھا کہ ساری کائنات کی شفاعت کرنے والوں کے لاشوں کا جنازہ ہی پڑھ دیا جائے۔ بابا گرامی، سارا دمشق سجا ہوا، شادیانے بجائے جا رہے خوشی کے، اور آج بھی میں اور آپ جس دور یزیدیت سے گزر رہے ہیں، میرے دور میں بھی وہ ملا یزیدی موجود ہیں جو کہتے ہیں 10 محرم کو بیٹوں کی شادیاں کیا کرو، شادیانے بجایا کرو۔ ظالموں، میں نے سنا تھا نسل یزید ختم ہو گئی ہے، مگر بڑی بڑی داڑھیوں کی صورت میں یہ نسل آج بھی موجود ہے۔ سامعین وقار، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے کلمہ پڑھنے والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اپنی زندگی کی ہر مشکل، اپنی زندگی کے ہر دکھ کے لمحات، اپنی زندگی کی ہر بیماری اور پریشانی کے لمحات میں جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو اور تم چاہو کہ تمہارا رب اور رب کی رحمت آگے بڑھ کر تمہارا ہاتھ تھام لے، تو فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، مرحلہ آئے، تو سب سے پہلا کام بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، اپنی زندگی کو صبر کے ساتھ جوڑ دینا ہے، اور پھر صبر پہ استقامت اختیار کرنی ہے، اس طرح کی استقامت جس میں آپ کا پیمانہ صبر کبھی متزلزل نہ ہو، صبر کا پیمانہ کبھی لبریز نہ ہو، اور صبر کا بندھن کبھی ٹوٹنے نہ پائے، اور تمہاری زبان پر کبھی کوئی حرف شکایت نہ آئے، تم کبھی ایسا نہ کہو کہ مولا تجھے ہم ہی ملے تھے اور کوئی نہیں تھا، یا یہ نہ کہنا کہ مولا قضا ٹال دے، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، کسی اور پر تیری قضا آ جائے۔ نہیں، اگر رب کی رضا، اللہ کی رضا کا انتخاب، اس کی کسی قضا و قدر کے معاملے میں اس میں تمہارا نام آ گیا ہے، اس پہ بھی اللہ کی بارگاہ میں نغمہ شکر ادا کر کے صبر کا دامن پھیلا کے کہا کرو، مولا اگر تیری رضا ہمارے کٹنے میں، جلنے میں، تڑپنے میں ہے تو تیرا بندہ تیری رضا پہ راضی ہے۔ ایک چیز، پہلی چیز، پہلا موتی اللہ نے اپنی بارگاہ سے دیا، اور وہ ہے اپنا دامن ہمیشہ صبر سے بھرا ہوا رکھنا۔ مومن وہی ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، کہ جس کے دامن میں ہمیشہ صبر کی دولت تھوڑی نہیں زیادہ ہوا کرتی ہے۔ مومن لوگوں صبر کے معاملے میں کبھی غریب نہیں ہوتا، پیسے کے معاملے میں غریب ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن مومن ایک چیز کے معاملے میں ہمیشہ امیر ہوتا ہے، غنی ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، اور وہ اسے اللہ کی بارگاہ سے جو عظیم دولت جس میں مومن کو کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ اس کا دامن صبر ہوا کرتا ہے۔
اور دوسری دولت جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں اللہ کریم نے کیا، فرمایا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ فرمایا یہ نہیں کہ اتنا صبر کر کے اتنا ٹھنڈا ہو جا کہ نماز کا وقت آئے تیری ٹھنڈک پھر بھی ختم نہ ہو، تو کہ پڑھنے کا دل ہی نہیں کر رہا جی، وہ جی ہم تو صبر والے ہیں جی، کون جلدی کرے، نماز آرام سے پڑھ لیں گے، بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے۔ بعض نوجوان کہتے ہیں بھئی آپ صبر کی بات کرتے ہیں تو بھئی جلدی کون سی ہے نماز میں، صبر کرنا چاہیے۔ تو اس نے ساتھ ہی فرما دیا کہیں نمازوں کو بھی صبر کا شکار نہ کر دینا، نمازیں اپنے وقت پہ پڑھنا، مسجدیں ویران نہ ہونے دینا، اور کربلا کو دلیل نہ بنا لینا کہ حسین نے مسجد نبوی چھوڑ دی تھی، مسجد حرام چھوڑ دی تھی تو ہم کیوں مسجد میں جائیں۔ تو ساتھ ہی فرمایا کہ یہ معنی کوئی غلط نہ لے، کوئی کربلا کو کسی اور رخ پہ نہ لے جائے کہ کربلا میں کون سی مسجد تھی جس میں حسین امامت کروانے گئے تھے، وہاں تو کہتے ہیں جناب پانی بھی نہیں تھا، اور اب تو ہمارے اندر ایسے ملا بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں حسین کا معاذ اللہ وضو بھی نہیں تھا، ہم نے یہ دور بھی تکنا تھا جی۔ اب یہ جو نوجوان نسل ہے جو پہلے ہی نمازوں کے قریب نہیں آتی، جب وہ یہ باتیں سنیں گی تو وہ ذکر حسین کر کے نماز تھوڑا ہی پڑھے گی، وہ کہے گی مولویوں نے بھی بتا دیا وضو کوئی نہیں تھا، تو کربلا کا ذکر بھی وضو سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حسین معاذ اللہ بے وضو تھے، ہم بھی بے وضو ہی کریں گے، پھر اس کا انجام کیا ہوگا وہ ہم پوری قوم دیکھ رہی ہے، سلطنت کی ابتری کی صورت میں، ملکی حالات کی عدم استحکام کی صورت میں۔ اللہ کریم کی ذات نے اپنی بارگاہ سے اس کی مدد اور نصرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں دو شرطیں بتائی ہیں۔ فرمایا میرا جو بندہ، جو خاندان، جو علاقہ، جو ریاست یہ دو شرطیں پوری کرتی چلی جائے گی، اس کے دامن میں ورلڈ بینک کی دولتیں آئیں یا نہ آئے، انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ IMF کے خزانے ڈالر آئیں یا نہ آئے، اللہ اس پر اپنی عزت کے اور اپنی قدرت کے سارے خزانے کھول دیا کرتا ہے۔ اللہ کی ذات پھر کمی نہیں آنے دیتی۔ تو دو چیزیں ہر اہل ایمان کو قرآن کی نص قطعی سے اللہ کی مدد لینے کے لیے کرنا پڑیں گی۔ کون سی دو چیزیں؟ پہلی دولت کون سی ہے؟ صبر، اور دوسری دولت کا نام کیا ہے؟ پڑھنی جی نہیں، بولیے کس طرح؟ تو پہلی دولت ہے لوگوں صبر، دوسری دولت کا نام ہے نماز۔ جو بندہ زندگی میں صبر اور صبر کے ساتھ نماز کا پیکر بن جاتا ہے، وہ جب بھی رخ اٹھاتا ہے مولا کی نگری کی طرف، جس شے میں اسے اللہ کی مدد کی طلب اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، طلب لوگوں سوال بن کر زبان پر بعد میں آتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے مدد کی رحمت کے بادل پہلے آ جاتے ہیں۔ یہ ساری کائنات کے اہل ایمان کے لیے اللہ نے اپنی بارگاہ سے ایک بہت بڑا سودا دیا ہے۔ ساری زندگی لوگوں قرآن پڑھتے ہوئے ہو گئی، سنتے سناتے ہوئے ہو گئی، لیکن آج بھی یہ قرآن والی قوم جس کے گھر گھر میں قرآن موجود ہے، افسوس اس وقت ہوتا ہے جب یہ مولویوں کے پاس، جب یہ پیران کرام کی بارگاہوں میں بیٹھی ہوئی قوم کہہ رہی ہے پیر صاحب مسئلہ حل نہیں ہو رہا، مولوی صاحب دعا چا کرو، جب یہ ہماری مسلم قومیں جب غیر اقوام کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہیں ڈالر نہیں ملیں گے، ملک نہیں چلے گا، میرا تو کلیجہ روتا ہے یار۔ اللہ کا قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے ظالم نادان، تجھے اللہ نے دنیا کا بھکاری تو نہیں بنایا تھا، تیرے دامن میں مصطفیٰ کا قرآن تھا، قرآن تمہیں بتا رہا تھا استعانت خدا کے لیے، اللہ کے خزانے حاصل کرنے کے لیے بس دو شرطیں تھیں، ایک صبر، دوسرا نماز۔ اگر پوری قوم یہ دو شرطیں پوری کر دیتی، اللہ قوم کو کسی دروازے کا فقیر نہ بننے دیتا۔ اب اللہ پاک نے ان دو شرطوں کا ذکر کر کے یہ تو بتا دیا میری مدد مل جائے گی، لیکن ساتھ اپنی مدد کے ساتھ ایک انعام کا اعلان بھی کیا۔ وہ انعام کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک، یعنی اپنا ہر شک دور کر دو، اس بات میں کوئی بندہ شک نہ کرے۔ کس بات میں؟ کہ اللہ صرف صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لوگوں قرآن مجید کا یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے، یہ سمجھ میں آ گیا تو کربلا ساری سمجھ آ جائے گی، اور جس کو یہ جملہ سمجھ نہ آیا وہ کبھی کربلا نہیں سمجھ سکتا۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اب اللہ نے شرطیں تو پیچھے دو بیان کی،
الصبر والصلاہ، کہ صابر بھی بننا پڑے گا، نمازی بھی بننا پڑے گا، لیکن اللہ کن کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صرف صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسلوب قرآن تو یہ ہے، آیت یوں ہونی چاہیے تھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین والمصلین، کہ کام دو کیے ہیں، صبر بھی کیا ہے، نماز بھی پڑھی ہے۔ تو اب اللہ صبر والوں کے ساتھ بھی ہے، اللہ نماز پڑھنے والوں کے بھی ساتھ ہے، مگر اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں۔ مولویاں دی چھٹی ہو گئی، اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، یہاں ساری زندگی صرف کہا گیا نماز پڑھو، اس نے یہ تو کہا ہی نہیں ان اللہ مع المصلین، بلکہ قرآن میں اس نے کہا فویل للمصلین، نمازی تو برباد ہو جائیں گے۔ اب نوجوان خوش ہو رہے ہیں، لو چھٹی مل گئی، اے مولوی صحیح بلایا نے بھائی، مگر اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اب اس بات کو سمجھنا ہے کہ کون سا نمازی برباد ہونے والا ہے اور اللہ کو کون سی نماز چاہیے، کیونکہ وہ پہلے شرط لگا رہا ہے نماز تو پڑھنی پڑے گی بھائی۔ اللہ کی مدد بغیر نماز کے، بغیر صبر کے، ان دو شرطوں کے پورے کیے بغیر، جیسے کوئی بندہ کہے جی کہ نوکری فلانی چاہیے تو آپ کو ایم اے بھی پاس کرنا پڑے گا، ساتھ بی ایڈ بھی کرنا پڑے گا۔ اب شرطیں ہو گئیں دو، اب بندہ ایم اے پاس ہو، وہ چلا جائے نوکری کے لیے، وہ دیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں جی دوسری شرط ہی پوری نہیں ہے۔ یا کوئی بی ایڈ کر لے، ایم اے نہ کرے، پھر بھی بات نہیں بنے گی، دال نہیں گلے گی۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں لوگوں، مومن وہی اس کی بارگاہ سے فیض پائے گا، اسی پہ اس کے کرم کے بادل برسیں گے، اسی پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ جو بندہ صبر کرنے والا بھی ہوگا اور پکا نماز پڑھنے والا، تو سوال یہ پیدا ہوا یا اللہ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ان اللہ مع الصابرین والمصلین، صرف یہ کیوں کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، نماز والے کہاں چلے گئے؟ آؤ دوستو، اس راز کو سمجھنا بڑا آسان کر کر آپ تک پہنچا رہا ہوں، زندگی بھر آپ اس کا لطف لیتے رہیں گے ان جملوں کا، اگر آپ نے توجہ سے سنے تو۔ اللہ کی ذات بتانا یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، اپنے دائیں بائیں دیکھا کرو، ہر نمازی صبر کرنے والا تمہیں نظر نہیں آئے گا، ہر نمازی صبر کرنے والا، اور زیادہ نمازی ہوتے ہی بے صبرے ہیں۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے جمعے والے دن تو جاتے ہی ہوں گے نا، جمعے والے دن اگر آپ کے مولوی صاحب جمعہ 5 منٹ لیٹ کر دیں تو آپ بے صبرے تو نہیں ہوتے ہوں گے؟ گھورتے ہیں، آنکھیں نکالتے ہیں، مولوی صاحب گھڑی دیکھو 5 منٹ ہوتے تھے گئے، یہ کیا؟ یہ صبر ہے یا یہ بے صبرا پن ہے؟ آؤ کسی مسجد میں چلا جاؤ، مولوی صاحب کے لیے یہ چیز چیک کرنا، ان کے پاس وہ تھرمومیٹر موجود ہے، وہ کسی ایک نماز گھڑی سے 2 منٹ بعد پڑھا کے دیکھیں، سارے نمازیوں کا پارا ہائی ہو جاتا ہے، کمیٹی سب سے پہلے بے صبری ہو جاتی ہے۔ آؤ لوگوں، اگر اللہ کہہ دیتا اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے تو نمازی ہمیشہ نعرے مار کے کہتے اللہ ساڑھے نہ آلے، اللہ نے کہا نہیں بچیو، انہیں تیز نہ بنو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان نمازیوں کے ساتھ ہوگا جن کی طبیعت میں پہلے صبر پیدا ہوگا، جن کی طبیعت میں پہلے صبر پیدا ہوگا۔ جو صبر والے نہیں بنیں گے ان کی نماز کبھی انہیں اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ نہیں دے سکے گی۔ دوستان محترم، ایک راز قرآن مجید نے بتا دیا کہ اللہ کو بے صبروں کی نماز پسند۔ غور کرنا بھائی، زندگیاں گزر گئی نمازیں پڑھتے ہوئے، کہتے ہیں جی نمازیں پڑھ کے حالات بدلتے نہیں ہیں جی، پتہ نہیں لگتا ہے ایویں ٹکرا پہ مار دیں۔ بابا واقعی تو ٹکرے مار رہا ہے کیونکہ تیری طبیعت میں صبر نہیں ہے۔ صبر آ جاتا تو سجدہ کر کے سر بعد بھی اٹھاتا، ہر میں کبریا سے صدا پہلے آتی میرے بندے میرے در پہ آیا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 30 سال نماز پڑھی، کبھی سرور نہیں آیا، کبھی سکون نہیں آیا۔ اپنی ماں کے قدموں میں سر رکھ کے کہا ماں بچپن سے تو نے نمازی تو بنا دیا ہے، لیکن
نماز سے کبھی وہ نظر نہیں آیا، اس نے کبھی کلام نہیں کیا، کبھی اس کی معرفت کا دروازہ میری نماز نے نہیں کھولا۔ تو ماں نے کہا بیٹے تیرا بڑا بھائی محمد غزالی کا بڑا بھائی وہ مسجد کا امام ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ کے آ۔ وہ نماز پڑھنے چلے گئے، آدھی نماز کے اندر نماز توڑ کے گھر آ گئے۔ بڑے بھائی جان گھر آئے، انہوں نے کہا اماں آج بڑی بےزتی مقتدیوں سے چھوٹے بھائی نے کروائی ہے۔ پوچھا کیا کیا؟ فرمایا میرے پیچھے کھڑا ہوا نماز شروع کی، ابھی میں نے آدھی نماز پڑھائی تھی، یہ نماز توڑ کے گھر آ گیا۔ ماں نے بلایا غزالی ادھر آ، نماز کیوں توڑ کے آیا ہے؟ کہا مجھے چس نہیں آئی، قرات صحیح نہیں تھی۔ اور لوگوں ماں نے غریباں سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہا مجھے کہتا ہے نادان 30 سال سے نماز نے معرفت کا دروازہ نہیں کھولا، یہ وہ راستہ کہ دروازہ کیوں نہیں کھلا؟ کیونکہ تیری نماز میں صبر نہیں ہے، قرار نہیں ہے، بے صبرا ہے۔ مولوی صاحب کی قرات اچھی نہیں لگی، تو نماز چھوڑ کے گھر آ گیا۔ بیٹے جس دن تجھے مولوی بھی اچھا لگے گا، قرات بھی اچھے لگے گی، تیرا دامن صبر بے قرار نہیں ہوگا۔ جس دن اللہ کے دروازے پہ تیری طبیعت کو قرار ملنا شروع ہو جائے گا، اس دن اللہ اپنی معرفت کے دروازے تیرے اوپر کھولنا شروع کر دے گا۔ یہ نمازیں اللہ کی چوکھٹ تک بندوں کو کیوں نہیں لے کے جا رہی لوگوں؟ صرف اس لیے کہ بندوں کی طبیعت میں صبر نہیں ہے، اور والدین صبر پڑھاتے نہیں ہیں، بے صبری پڑھاتے ہیں، کیونکہ خود بے صبرے ہوتے ہیں۔ آج اس کربلا میں، اس ذکر کربلا میں پہلا درس لوگوں یہ لو کہ آج سے اپنی زندگیوں میں نماز سے مقدم اور پہلے صبر کی دولت کو لے کے آنا ہے۔ اور نماز دین کی ترتیب بھی دیکھیے، آیت کی ترتیب میں بھی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، صبر پہلے ہے، والصلاۃ صبر آ جائے پھر نماز ہے۔ اور دین محمدی کی ترتیب بھی یہی ہے۔ اب یہ راز سمجھئے گا کہ مکہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کر دیا، لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، کیونکہ نماز کا حکم آیا ہی نہیں۔ اب جو بھی مکے میں کلمہ پڑھتا اس کا جینا تنگ کر دیا جاتا۔ مکہ والے مخالف تھے، دشمن تھے، کانٹے بچھانے والے تھے، وہ گھسیٹتے تھے، انگاروں پہ لیٹاتے تھے۔ حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا ہوا، حضرت سہیب رومی کے ساتھ کیا ہوا، لوگوں حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ کیا ہوا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پڑھو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کون تھے؟ انہوں نے بھی نمازیں نہیں پڑھی تھیں، مگر ان کو جب تکلیفیں ملتی، جب دہکتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جاتا، جب ان کی چربی ان کے وجود سے اتاری جاتی، پگھلائی جاتی، نمازی ابھی نہ تھے مگر صبر والے تھے۔ ان کے دامن میں دولت صبر کی تھی۔ 10 سال لوگوں میرے محبوب نے ان صحابہ کو صبر سکھایا۔ جب صبر پکا آ گیا، طبیعت کا حصہ بن گیا، تو 10 سال کے بعد اللہ کی بارگاہ سے جبریل اب نماز کا حکم لے کے نازل ہوا۔ اسی لیے بچے پر 10 سال تک نماز فرض، یہ راز سمجھنا، 10 سال تک نماز فرض نہیں ہے۔ 7 سال میں ترغیب دو، 10 سال میں جا کے نہ پڑھے، اب اس کو پھینٹی لگاؤ، یہی ترتیب ہے نا۔ 10 سال تک بچے پہ نماز فرض نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ صحابہ پر بھی کلمہ پڑھنے والوں پر 10 سال تک نہیں ہوئی تھی، 10 سال بعد آئی۔ اللہ نے کہا قیامت تک اصول یہ ہے، ہر بچہ 10 سال تک نماز سے مبرہ کر رہا ہوں، مگر والدین 10 سال تک اپنے بچوں کو صبر سکھانا۔ صابر بن کے جس کو مسلح دو گے ساری زندگی نماز کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس سے ایک نکتہ نکل آیا جی، ہر نمازی صبر والا نہیں ہوتا، بولیے ہر نمازی صبر والا نہیں ہوتا، لیکن ہر صبر والا نمازی ضرور ہوتا ہے۔ ہر نمازی صابر نہیں ہوتا، لیکن ہر صبر کرنے والا لوگوں تمہیں نمازی ضرور نظر آئے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا جب میں اپنی معیت کا اعلان کروں گا تو نمازیوں کا ذکر نہیں کروں گا، صابرین کا ذکر کروں گا، اس لیے کہ صابر تو بنتا ہی وہ ہے
جو صابر بن جاتا ہے وہ نمازی ضرور ہوتا ہے. اگر نماز کا ذکر کر دیتا تو صبر ضروری نہیں تھا. اس لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ صبر کرنے والوں کو نماز کی دولت ضرور نصیب ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے لوگوں کہ صبر تو مشکل کام ہے اور نماز آسان کام ہے. بھئی نماز آپ نے وضو پانی سے کرنا ہے، گرمی ہے تو ٹھنڈے سے کر لیں، سردی ہے تو گرم سے کر لیں. نماز مصلی پہ چٹائی پہ کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، کیکر کے کانٹوں پہ نہیں کھڑے ہو کے پڑھنی. تو نماز میں تو دشواری نہیں ہے. لیکن صبر لوگوں، جب کسی ماں کو خبر ملتی ہے تیرے بچے کربلا میں کٹ رہے ہیں، جب 6 مہینے کا اصغر ہاتھوں میں تیر لگتا ہے یوں کلیجے پر، اس وقت لوگوں نماز تو بڑی آسان تھی، اب صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بڑی محنت سے بچے پلتے ہیں، آسانیوں سے نہیں پلتے. تو پتہ چلا صبر مشکل ہے. جو مشکل کام کر لیتا ہے، آسان کام نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتی، آسان ہو جاتی ہے. لیکن جو صرف نماز پڑھنے والا ہو اس نے آسان کام کیا، مشکل کام صبر کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا. آؤ دوستان محترم، میں یہاں سے آپ کا رخ موڑ رہا ہوں کربلا کے میدان کی طرف. یہاں تک میں آپ کو قرآن کے ساتھ لے کر آیا، اب قرآن کو اہل بیت کی بارگاہ میں لے کے جا رہا ہوں. ذرا میرے ساتھ چلتے چلے جانا. کربلا کے میدان میں ایک طرف یزیدی فوج ہے، 22، 26، 30 ہزار، 40 ہزار تک کے لشکر. ایک طرف لشکر ہے، اسلحے سے مسلح ہے، گھوڑوں سے لیس ہے، زریں پہنی ہوئی ہیں، لوہے کی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ جنگ کرنے آئے ہیں. مگر دوسری طرف لوگوں خیمہ حسین میں آنے والا لشکر نہیں ہے، معصوم اصغر ہے. وہ جنگ کرنے نہیں آئے تھے تو حسین کربلا میں کیا کرنے آئے تھے؟ سننا میرا ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھنا، حسین کربلا میں لوگوں جنگ کرنے نہیں، کلمہ حق کہنے آئے تھے. کیا کرنے آئے تھے؟ کلمہ حق کہنے آئے تھے. اور یزیدی فکر اور حسینی فکر میں یہی تو فرق ہے. یزید کا فلسفہ اور فکر یہ ہے جس کے پاس طاقت ہو وہ حق ہے، اور حسین کی فکر اور فلسفہ یہ ہے جس کے پاس حق ہو وہ طاقت ہوا کرتا ہے. اس لیے حسین جنگ کرنے نہیں، حسین کلمہ حق کہنے، کوفہ والوں کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے میدان کوفہ اور کربلا کی طرف گئے تھے. آؤ لوگوں، اب میں ایک سوال آپ سے کروں گا. بڑا مجمع، بیدار مجمع، باشعور مجمع پوری توجہ سے یہ بات سن کے جواب دے گا مجھے. ایک طرف بہت بڑا لشکر ہے، ایک طرف خیمہ حسین میں مستورات بھی ہیں، میری نبی کے گھرانے کی عفت مآب طیب و طاہر بیٹیاں ہیں، معصوم بچے ہیں. آؤ دوستان محترم، لشکر یہ چاہتا ہے جنگ کی جائے، حسین یہ چاہتے ہیں کہ بس صبر کیا جائے. ایک طرف صبر ہے، ایک طرف جنگ کا ماحول ہے. آؤ آؤ میرے ساتھ رہنا. لوگوں 7 محرم کو پانی بند ہو چکا تھا، پانی نہ ملے اب 2 ہی کنڈیشن ہے، یا بندہ بے صبرہ ہوتا ہے یا صبر کرتا ہے. 10 محرم تک خیمہ حسین میں فرات کا پانی نہیں آ رہا، مگر کیا حسین کربلا چھوڑ کے چلے گئے؟ صبر کی دولت ہے. مگر لوگوں نماز 5 نمازیں امت پہ فرض ہیں. سننا بھائی، جب نماز کا وقت ہوتا نماز صرف خیمہ حسین میں نہ پڑھی جاتی، امر سعد کے لشکر میں بھی نماز پڑھی جاتی. شمر بھی مسلح پہ کھڑے ہو کے حافظ قرآن تھا. 3-4 دن نمازیں دونوں طرف تھیں، اذانیں دونوں طرف تھیں، قرآن کی تلاوت دونوں طرف تھی. آئیے دوستان محترم، اگر دین کا معیار اللہ کی ذات قرآن کی آیت میں نماز کو بنا دیتی کہ ان اللہ مع المصلین، تو قیامت تک یزیدی کہتے رہتے
हमने नमाज करबला के किनारे पढ़ी थी, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ने मेयार दीन बदल दिया करबला में और कहा सुनो लोगो, इन अल्लाह मासाबिरीन, हक तलाश करने निकले हो, कहीं किसी यजीदी मुल्ला के हाथ न चढ़ जाओ और नमाज के फलसफे में गुम हो के करबला भूल न जाना। फरमा इन अल्लाह मासाबिरीन, करबला तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी कि करबला में सब्र किस तरफ था, सब्र किस तरफ था। और करबला के मैदान में लोगों, इस मजमे के किसी मासूम बच्चे से उठ के पूछ लो, वो भी बताएगा कि वो जो जंग करने आए थे वो सब्र करने वाले नहीं थे, वो जो कलमे हक कहने आए थे सब्र उनकी तरफ था, दामन सब्र उनकी तरफ था। 19 लाशें खानवादा रसूल के अपने कंधों पर उठा कर भी दामन हुसैन में लोगों सब्र का पैमाना लबरेज नहीं हुआ। कुरान ने ऐलान किया, कयामत तक की उम्मत सुन ले, इन्नल्लाह मासाबिरीन, फरमाया करबला में हक तलाश करने वालों, जिधर तुम्हें सब्र नजर आएगा उधर हक नजर आएगा। मैं एक जुमला कहा करता हूं लोगों, करबला में भी हक मौला हुसैन के साथ था, आज भी हक मौला हुसैन के साथ है और कयामत तक हक मौला हुसैन लश्कर हुसैन के साथ रहेगा। ये जुमला याद रखना, पैमाना कुरान से मैंने दिया है, हक का पैमाना सब्र है। बोलिए क्या? और करबला में आज अव्वल दाखिल सब्र तुम्हें किस तरफ मिलता है? खैमा हुसैन में तुम्हें हर तरफ सब्र नजर आएगा। और मेरे हुसैन पाक लोगों, जब 10 मुहर्रम को 19 लाशें अपने खानवादे के और कमोबेश 52 लाशें अपने साथियों के हुसैन कंधे पे उठा के ला चुके, और उनमें एक ऐसा लाशा भी था कि जब मेरे हुसैन के अब्बास के कटे हुए बाजुओं के साथ लाशा खैमा हुसैन के बाहर मेरे हुसैन ने ला के रखा, तो लोगों भतीजा कासिम हाथ जोड़ के खड़ा था, चचा जान मुझे इजाजत दे दीजिए, मुझे इजाजत दे दीजिए। हुसैन ने कहा तू मेरे भाई की अकलौती निशानी है बेटे, मैं तुझे इजाजत नहीं दे सकता, तू खेमे में बैठ। अली अकबर ने हाथ जोड़े, पांव पड़े, हुसैन न माने। पप्पू हजरत ज़ैनब की मिन्नत की, पप्पू जी आपकी मिन्नत करता हूं, चचा जान को कह दे मुझे करबला के मैदान में यजीदियों से लड़ने जाने की इजाजत दें। पप्पू ने भी कहा भैया कासिम तड़प रहा है, मचल रहा है, जाने दे। हुसैन ने कहा मैं अपने भाई की निशानी को, जब तक मैं हुसैन जिंदा है भाई की निशानी को नहीं जाने दूंगा। आओ लोगों, मंजर बड़ा अजीब था, एक हु का आलम था। अचानक हजरत कासिम ने कहीं से एक छोटा सा तावीज नुमा रुक्का लिपटा हुआ निकाला, चचा के सामने यूं करके पेश किया, चचा हुसैन खोल के इस तावीज को पढ़ लीजिए। लोगों, मेरे इमाम आली मुकाम ने वो तावीज नुमा रुक्का खोल के पढ़ा, लिखा था मेरे कासिम बेटे मुझे जहर दे दिया गया है, मैं तेरा बाबा हसन हूं, दुनिया से चला जाऊंगा। नाना ने बताया हुआ करबला लगेगी, भैया हुसैन फुरात के किनारे जाएंगे। मेरे बेटे जब चचा पे वो मुश्किल वक्त आए, तेरा चचा तुझे जंग में ना जाने दे, मेरा रुक्का दिखा के मेरी अम्मा फातिमा का वास्ता देना। हुसैन लोगों जब इस मकाम पे पहुंचे, आंखें अश्कबार हो गई, आंख उठा के देखा तो कासिम कह रहे थे चचा हुसैन दादी फातिमा का वास्ता मुझे जाने दीजिए। हुसैन ने कहा बेटे इजाजत है, जाओ। हजरत ज़ैनब खेमे से बोली भैया कैसे इजाजत दे दी? पर मैं मेरी बहन अब न पूछना, अम्मा का वास्ता आ गया है। लोगों, नाना की दस्तार सजाकर हजरत कासिम मैदाने करबला में पहुंचे, यजीदियों से जंग की
اور جنگ کرتے کرتے لوگوں جب حسن کے لال گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز آئی حسین بھتیجے کا لاشا اٹھا کے لے جائے۔ لوگوں میرا حسین میدان کربلا کی چھاتی پر پہنچا، ڈھونڈ رہا ہے میرے بھائی حسن کی اکلوتی نشانی کا لاشا ہے کدھر؟ لاشا مل نہیں رہا۔ حسین پریشان ہے، قاسم کہاں چلا گیا؟ لوگوں جب میرے حسین نے مزید نیچے اتر کے گھوڑے سے زمین پہ دیکھا تو ظالموں نے حضرت قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑا کے لوگوں وجود قاسم کی چیتڑے الگ کر دیے تھے، بازو ادھر پڑے ہوئے تھے، ہاتھ ادھر پڑے ہوئے تھے، سارے ادھر تھا، ڈانگیں کسی اور طرف تھی، ایک ایک بوٹی الگ ہو چکی تھی۔ سو سے لوگوں محمد عربی کا نواسا لاش پہ لاش اٹھا رہا تھا، مگر حسین پریشان نہیں ہوئے تھے۔ پہلا لمحہ کربلا میں وہ آیا جب نانا کی دستار جو حسین نے سر پہ سجائی ہوئی تھی لوگوں اٹھا کے زمین پہ بچھا دی، رخ مدینے کی طرف کر کے میرے حسین کہنے لگے نانا یہ دستار تو نے تو سر پر حسین کے رکھی تھی، مگر قاسم کی لاش اٹھانے کے لیے مجھے کربلا کی خاک پہ بچھانی پڑ رہی ہے۔ لوگوں ایک ایک بوٹی حضرت قاسم کی حسین اٹھاتے جا رہے ہیں، رکھتے جا رہے ہیں، پوٹلی بن گئی۔ حسین اٹھانا چاہتے ہیں، اٹھتی نہیں ہے۔ غم کا پہاڑ ہے، میرے حسین کا سینہ چلنی ہے بڑی مشکل سے۔ حضرت قاسم کی بوٹیوں بھرا لاشا کندھے پہ اٹھا کے لوگوں خیمے کے باہر میرا حسین پہنچا۔ حسین ایک لمحے کے لیے زمین پہ گر گئے۔ حضرت زینب خیمے سے باہر نکلی، بھیا کیا ہو گیا ہے؟ کہا زینب حسین 72 نہیں 72,000 لاشیں بھی اٹھاتا کبھی نہ تکتا، مگر حسن کی نشانی میرے قاسم کی بوٹی حسین کو تھکا دیا۔ حسین کی کمر جھک گئی ہے۔ لوگوں اس حسن رسول کو خیموں کے بعد رکھ کے میں پوچھتا ہوں لوگوں یہاں صبر بھی بے چین تھا، مولا صبر بھی کہہ رہا تھا اللہ میں نے تو سوچا نہیں تھا تیرے مصطفیٰ کی نسل میں ایسا صابر حسین بھی آئے گا۔ یہاں ایوب کا صبر بہت پیچھے رہ گیا، یہاں فاران کی چوٹیوں پہ پتھر کھانے والے میرے محبوب محمدی کا صبر بھی اللہ کی بارگاہ میں حیران تھا۔ مولا تو نے حسین کو کتنا بڑا کلیجہ عطا کیا۔ مگر لوگوں جب 10 محرم کی عصر کے بعد شاہ سوار مصطفیٰ شہزادہ گلگوں کا باپ آپ کبھی بھی گرا ہوا لاشا میدان کربلا میں پڑا تھا، باقیوں کے لاشیں تو میرے حسین نے اٹھا کے خیموں کے باہر رکھ دیے تھے، مگر محمد عربی کے لوگوں کندھوں کے شاہ سوار کا لاشا اٹھانے کے لیے دھرتی پہ کوئی نہیں تھا۔ لاشیں بکھری پڑی ہیں، خیموں کو آگ لگا دی گئی،
रात हो गई लोगों। जिस खानवादे की बीबियां बेटियां कभी दिन को भी बाहर किसी ने नहीं देखी थी, आज नीली छतरी के नीचे करबला के रेगिस्तान में मोहम्मद की बेटियां पड़ी हुई हैं। रात गुजर गई, अगली सुबह लोग आई। बदबख्त उमर साहब ने अपने यजीदी लश्कर के मकतूलीन के लाशें इकट्ठे किए, सामने रखे। उसी मैदान करबला में लोगों यजीदियों के जनाजे तो पढ़ाए गए, मगर सारी कायनात की बख्शिश और शफाअत करने वालों का जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं था। और उम्मत के दिलों से इतना रहम भी निकल गया था कि कोई कूफा करबल की सरजमीन का भी शख्स उन यजीदियों के सामने, बदबख्तों के सामने आगे आकर इतनी जुर्रत नहीं कर रहा था कि सारी कायनात की शफाअत करने वालों के लाशों का जनाजा ही पढ़ दिया जाए। और लोगों लश्कर खैमे हुसैन में मेरे हुसैन की निशानियां लूट कर, मासूमों को कैदी बनाकर, जंजीरें पहना के अगले दिन कूफा के बाजारों में घुमा रहा था। और घुमाते घुमाते इब्ने ज़ियाद के दरबार में जा पहुंचे। अब मकतूलीन के सरे हुसैन समेत नेज़ों की अंगलियों पर हैं और इब्ने ज़ियाद बदबख्त अपने दरबार में बैठा हुआ है। जब मासूम मेरे नबी के घराने की बेटियां, इतरत पैगंबर की शहजादियां लोगों, और मेरे सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन, यूं लोगों बेड़ियां और तोप गले में डला हुआ, हाथ पे हथकड़ियां लगे हुए, मेरे मोहम्मद अरबी के नवासे का शहजादा दरबार इब्ने ज़ियाद में पेश होते हैं। मेरे इमाम आली मुकाम का कटा हुआ सर वो अपने सामने चांदी के तश्त में रखता है और हाथ में छड़ी लेके लोगों उन लबों को मारता है जिन लबों पर मेरी बुखारी और तिरमिज़ी की हदीसें गवाह हैं। यशुम्मुहुमा व यदुम्मुहुमा, जिन्हें हुजूर सूंघते भी थे, जिन्हें मेरे हुजूर चूमते भी थे। और लोगों जब छड़ी मेरे महबूब के सहाबी ने दरबार ज़ियाद में देखा, उन लबों पे छड़ी लग रही है। 70 साल से ज्यादा उम्र का सहाबी है, मगर ताब ना ला सका, खड़ा हो गया, कहने लगा बदबख्त हया कर, हया कर। इन लबों पर मैंने अपनी आंखों से मोहम्मद मुस्तफा के लब लगते देखे। लोगों इब्ने ज़ियाद ने सैयदा ज़ैनब हुसैन की बहन को मुखातिब करके कहा, ज़ैनब हमारे दरबार का मंजर तुझे कैसा लगा? लोगों सैयदा बतूल ज़हरा की शहजादी दरबार ज़ियाद में खड़ी हो गई और मेरी सैयदा की शहजादी के, अली के शहजादी के जुमले सुनना। उन्होंने कहा बदबख्त किनका मजाक उड़ा रहा है? तू पूछता ये मंजर कैसा लगा? हमारे दामन में तो सब्र है, तू जितना जुल्म कर सकता था कर लिया और जितना कर सकता है कर ले। ये मंजर तू याद रखना। और एक मंजर की तरफ मैं तुझे लेके जा रही हूँ, कयामत का मैदान होगा। मेरे नाना कुर्सी आदल पर अल्लाह के साथ बैठे होंगे। जालिमों, तुम्हें जब हश्र में पेश किया जाएगा उस वक्त सारी कायनात जो तुम्हारा मंजर देखेगी, कभी उसका भी सोचो, ये मंजर उसके मुकाबले में छोटा नजर आएगा। आओ लोगों, ये काफिला दरबार से चलता है और दमिश्क के बाजारों की तरफ चलता है। रास्ते में चलते चलते वो लम्हा आया असर की नमाज के बाद का। लोगों खानवाद आए, रसूल की बेटियां चिलचिलाती धूप में ऊंटों की नंगी पीठों पे उन्हें बांध दिया गया। सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन को जंजीरों में जकड़ के घोड़े की नंगी पुष्ट पे बांधा हुआ है कि अचानक यजीदी सपा सालार को प्यास लग गई। उन्होंने एक मकाम पे काफिले को रोका। बड़ी शदीद असर के बाद भी अरब के सेक रेगिस्तानों में धूप होती है। उसने कहा यहाँ खेमा लगाया जाए और हमारे लिए पानी लाया जाए। लश्कर के लोग पानी लेने चले गए। लोगों यजीदी सिपाही
وہ خیمے میں سائے بھی ہے، اور محمد مصطفیٰ کے خانوادے کی بیٹیاں چلچلاتی دھوپ میں۔ آؤ ٹھنڈے موسم میں بیٹھنے والوں، تم نے تو شامیانہ لگایا ہے، دھوپ نہ لگے، پنکھا لگایا ہے، ہمیں گرمی نہ لگے۔ سوچو کربلا سے شام جاتے ہوئے جب یزیدی سپہ سالار خیمے میں بیٹھا ہوا ہے اور محمد مصطفیٰ کی عطرت کی بیٹیاں اس دھوپ میں چلچلاتی دھوپ میں اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر ہے، بٹھا دیا گیا دھوپ میں انہیں۔ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پانی آیا، یزیدی سالار نے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد اس نے قافلے کو دوبارہ اٹھایا چلانے کے لیے۔ قافلہ تھوڑا ہی آگے چلا تو اندھیرا پڑ گیا مغرب کے بعد لوگوں۔ اچانک جس شخص نے وہ نیزہ اٹھایا ہوا تھا، جس نیزے کے اوپر سر حسین پاک تھا، وہ نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین میں گڑ گیا، اور اتنا مضبوطی سے زمین میں گڑ گیا کہ وہ اس کو ہلاتا تھا، وہ ہلتا نہیں تھا، وہ نکالنا چاہتا تھا، نیزہ نکلتا نہیں تھا۔ ایسا منظر دیکھے یزیدی پریشان ہو گئے، اور ساتھی آ گئے، انہوں نے بھی کہا اس کو نکالو، قافلے کو تاخیر نہ ہو۔ 10 یزیدیوں نے لوگوں کوشش کی، نیزہ زمین سے نہ نکلا۔ جب انہوں نے سارے حربے استعمال کر لیے، وہ یزیدی سالار امام سجاد زین العابدین کے پاس آئے۔ امت یزیدی بھی مشکل میں آتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں مشکلیں اسی در آل رسول سے حل ہوتی ہیں، اسی در پنجتن سے مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ اس یزیدی نے امام سجاد زین العابدین سے کہا، حضرت جی قافلہ یہاں تک تو آ گیا، مگر آپ کے بابا کا سر جس نیزے پر ہے وہ زمین میں ایسا گڑا ہے، سر حسین والا نیزہ زمین سے نکل نہیں رہا۔ ہم ساری کوشش کر چکے ہیں، آپ ہی اس کا کوئی حل بتائیں، ہم کیا کریں؟ آؤ میرے دوستو کلیجہ تھام کے سننا۔ حضرت بیمار سجاد زین العابدین نے اپنی پھپھو حضرت سیدہ زینب کی طرف دیکھا اور کہا، میری پھپھو زینب، بابا کا رک جانا اس بات کی علامت ہے کہ قافلہ عطرت مصطفیٰ کا کوئی بیٹا یا بیٹی قافلے سے الگ ہو چکا ہے۔ لوگوں گنتی شروع ہوئی، جب نام کسی کا لیا جاتا لبیک کی صدا آتی، میں بھی حاضر، میں بھی حاضر۔ جب میرے حسین کی لوگوں معصوم سکینہ کا نام آیا، جواب نہ آیا۔ حضرت سیدہ زینب اونٹ کی ننگی پیٹھ سے نیچے آگے بھاگ پڑی، کہنے لگے، ظالمو رک جاؤ، میری سکینہ کو کہیں پیچھے چھوڑا جاؤ۔ لوگوں قافلہ رکا ہوا ہے، سیدہ زینب دوڑتے دوڑتے پیچھے جاتی ہیں۔ جس مقام پہ عصر کے وقت قافلہ رکا تھا، چلچلاتی دھوپ کی تمازت میں لوگوں میرے حسین کی 6 سال کی معصوم سکینہ اونٹ سے اتری تھی، گرمی کی شدت سے قریب ایک جھاڑی دیکھی تھی، جھاڑی، اس جھاڑی کی اوٹ میں سائے میں مٹی کا تکیہ بنا کر میرے حسین کی معصوم سکینہ سو گئی۔ قافلہ آگے نکل گیا تھا۔ سیدہ زینب جب اس مقام پہ پہنچی، اس جھاڑی کی اوٹ میں لوگوں ایک پردہ پوش بی بی ہے جس نے اپنی گود میں سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے، لوریاں دے رہی ہے، جھولا جھولا رہی ہے، اور میرے حسین کی معصوم سکینہ اپنے ننھے ننھے لبوں سے اس برقع پوش بی بی کو کربلا کی کہانی سنا رہی ہے۔ لوگوں سیدہ زینب قریب آ کے رکی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، اے بی بی، میں کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں،
میری زینب کو اس جنگل بیابان میں تو نے سہارا دیا، تو نے ہماری بچی کو گود کھلایا، لوریاں دی ہے، بی بی تیرا شکریہ کس منہ سے ادا کروں؟ بتا اس جنگل میں تو ہے کون؟ لوگوں اس برقع پوش بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، سیدہ زینب کی چیخیں نکل گئی، دیکھا تو اماں فاطمہ تو زہرا تھی۔ سیدہ بطول زہرا کہنے لگی، میری بیٹی زینب، میری بچی کو تو سکینہ کو ادھر چھوڑ گئی، میری روح کو قبر میں چین نہیں آیا، میری روح مجسم ہو کے حسین کی سکینہ کو گود لینے کے لیے آ گئی۔ لوگوں یہ منظر دیکھا، بس وہ روح مجسم تھی، غائب ہو گئی۔ حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا کو لے کر سیدہ زینب واپس قافلے میں پہنچتی ہیں۔ اب آبائے گرامی قادر، سیدہ زینب قافلے میں پہنچی، قافلہ چل پڑا، چلتے چلتے دمشق کے بازاروں کے قریب پہنچا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بخاری مسلم کی کئی روایات آپ سے مروی ہیں، حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنا سامان تجارت لے کر شام کی منڈی میں بیچنے گیا ہوا تھا، میں نے دیکھا پورا دمشق کا بازار سجا ہوا ہے، ہر طرف شادیانے بجائے جا رہے ہیں، خوشی کے ترانے بج رہے ہیں۔ میں نے پوچھا دمشق والو کیا یہاں آج کوئی یہاں علاقائی عید ہے کہ جس کا جشن منایا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کچھ باغی تھے جنہوں نے یزید سے بغاوت کی تھی، انہیں مار دیا گیا، انہیں کنیزے بنا کر، غلام بنا کر، پابند سلاسل بنا کر، انہیں بازار دمشق سے گزار کر دربار یزید کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ حضرت سال فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، یہ کون سے قیدی ہیں جن کے استقبال کے لیے قیدیوں کو اتنا بڑا جشن منایا جا رہا ہے؟ آپ لوگوں کہتے ہیں کچھ دور میں نے دیکھا قافلہ شہر دمشق میں داخل ہوا، سر نیزے پر ہے، پیچھے بیویاں ہیں، میں آگے بڑھا دیکھوں تو صحیح کون ہیں جن کے سر نیزے پہ لٹکے ہوئے ہیں؟ کہتے میں آگے بڑھتا بڑھتا ایک سر پہ میری نظر پڑی، میں نے باواز بلند کا دمشق والو یہ سر تو اس کی نسبت میرے آقا امام الانبیاء کے حسین جیسا سر، یہ تو سر حسین کے سر جیسا لگتا ہے۔ کسی کہنے والا نے کہا ہاں ہاں یہ ریل میں حقیقتاً اسی حسین کا سر ہے جو محمد مصطفیٰ کا نواسا ہے۔ کہتے میری چیخ نکل گئی، ان کو قیدی ظالموں لعنتیوں تم نے بنا لیا ہے جن کی خیرات میں ساری کائنات پل رہی ہے۔ کہتے میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا مصطفیٰ کے گھرانے کی عطرت مآب عفت مآب شہزادیاں زنجیریں پہنی ہوئی، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ہے۔ میں آگے بڑھ کے ہاتھ جوڑ دیے، میں رو رہا تھا۔ سیدہ زینب نے پوچھا سارا زمانہ ہمارے اوپر ہنس رہا ہے، تو اس بڑے بازار میں اکیلا رونے والا کون ہے؟ حضرت صاحب کہنے لگے میری چیخیں نکل گئی، میں نے کہا میں آپ کے نانا کا غلام ہوں، میں مدینے سے سامان تجارت لے کر آیا تھا، میں نے کہا میری کسی مدد کی ضرورت ہو؟ سیدہ زینب کہنے لگی ہماری مدد کس نے کرنی ہے؟ ہاں ایک سوال صرف ہے کہ سر حسین ہماری بیبیوں کے ساتھ ساتھ چلایا جا رہا ہے، باقی سر آگے ہے، اس لیے ساری دمشق کی نگاہیں ہمارے چہروں کی طرف پڑ رہی ہیں۔ ان ظالموں بدبختوں سے کہیں بھیا کا سر ذرا آگے لے جائیں تاکہ اوٹ بن جائے، ہمیں کوئی نہ دیکھے۔ اور لوگوں حضرت سال نے جب یزیدیوں سے کہا سر حسین کو آگے لے جاؤ،
बदबख्त दुनिया के भूखे कहने लगे फ्री में तो आगे नहीं लेके जाओगे, दोगे क्या? कहते मैंने 400 दीनार दिए। 400 दीनार लेकर वो सरे हुसैन को आगे ले गए। आओ लोगों, यहां मैं मजमून रोकूंगा क्योंकि वक्त के दामन में वुसअत नहीं है। करबला की कहानी बड़ी तवील है। बाबे के रामी सारा दमिश्क सजा हुआ, शादियाने बजाए जा रहे खुशी के। और आज भी मैं और आप जिस दौर यजीदियत से गुजर रहे हैं, मेरे दौर में भी वो मुल्ला यजीदी मौजूद हैं जो कहते हैं 10 मुहर्रम को बेटों की शादियां किया करो, शादियाने बजाया करो। जालिमों, मैंने सुना था नस्ल यजीद खत्म हो गई है, मगर बड़ी बड़ी दाढ़ियों की सूरत में यह नस्ल आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। आज भी जुब्बे कुब्बे नमाजों को सहारा लेकर मौजूद है। कहते हैं 10 मुहर्रम को, जिस 10 मुहर्रम को हजरत अब्बास कहते हैं, इब्ने अब्बास, हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, हमने ख्वाब में देखा रसूलुल्लाह के बाल बिखरे हुए थे, गर्द आलूद थे, आका की दाढ़ी आंसुओं से तर थी, हाथ में बोतल थी। हमने पूछा आका ये बोतल क्या है? फरमाया पूरा दिन से हुसैन के साथियों का खून इस बोतल में जमा कर। सोनिया क्यों जमा कर रहे थे? फरमाया कयामत को अपनी आड़ का मुकदमा ये खून की शहादत पेश अल्लाह की बारगाह में लड़ूंगा। लोगों, 10 मुहर्रम को या मुहर्रम के अंदर मजालस मुहर्रम, हाफिल मुहर्रम करके रोते क्यों हैं? शादियाने क्यों नहीं बजाते? इसलिए कि हम मोहम्मद मुस्तफा की उम्मती है, यजीदी लश्कर के पैरोकार नहीं है। मिनहाजुल कुरान, इस दौर में लोग अल्लाह की बड़ी नेमत है जिसने तुम्हें फिर से मुहर्रम में वो माहौल दिया है जो माहौल इतरत पैगंबर वाला माहौल है, उनके गुलामों वाला माहौल है, जिनको खुशियां मुहर्रम में याद आए, समझ जाए इनके शजरे मदीना तैयबा में दरे हुसैन से नहीं, इनके शजरे दमिश्क के बाजारों में दरे यजीद से मिला करते हैं। मुहर्रम देख के शजरे पहचाने जाते हैं। मैं दीनी शजरों की बात कर रहा हूं। बस अहबाब किराम एक पैगाम यहां देना चाहूंगा, उसके तीन जुमले में सिर्फ सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़बान के पढ़ना चाहूंगा। जब दमिश्क के बाजारों में दरबार यजीद से होने के बाद जब ये काफिला वापस मदीने की तरफ रवाना हुआ ना, तो इसी करबला के मैदान से उतरा। सैयदा ज़ैनब ने नौमान बिन बशीर से कहा काफिला रोक दे। अब आज पूरा कूफा फिर तमाशा देखने आया। उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने वहां से रुख मदीने की तरफ करके चंद जुमले कहे थे। हर मुअर्रिख ने अपनी तारीख की किताबों में उनमें नकल किया उन जुमलों को। आपने कहा था वाह मोहम्मदा, और मेरे नाना देख जरा करबला की तरफ, देख देख हवाएं उड़ रही हैं, गर्द उड़ रही है, टूटे फूटे चीथड़े वजूदों के टूटे हुए हिस्से नजर आ रहे हैं। ऐ मेरे नाना देख इस उम्मत को देख जिन्होंने तेरे घर की बेटियों को जंजीरें पहनाई, तेरे बेटों को कैदी बनाया, तेरा खानदान जिन्होंने मार दिया, शहीद कर दिया, जश्न मना रहे हैं। इन्हें दुनिया में तो ये जश्न मनाएंगे, मगर नाना तेरी बेटी ज़ैनब की पुकार, दुनिया अगर हम पर इन्होंने तंग की है, नाना तेरी बारगाह में तेरी बेटी फरियाद करती है, कयामत तेरा रब इन पर तंग कर दे। मैं कहा अगर तुम लोगों दुनिया हुसैनियों पे तंग होती है, दुनिया हुसैन के गुलामों पे तंग होती है और दुश्मन खुश होते हैं, शादियां बजाते हैं, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम तुम अपना ये गिरिया जारी रखना, तुम अपनी महाफिज जारी रखना,
تم ساری زندگی محرم میں اپنے آنسو خشک نہ ہونے دینا. اللہ کی عزت کی قسم قیامت کی صبح کا سورج طلوع ہوگا. ساری زندگی تم نے حدیث کا یہ جملہ سنا کہ میدان محشر میں ایک سواری ایسی آئے گی کہ حاطب غیبی اعلان کروائے گا. انبیاء بھی سنیں گے, اولیاء شہداء بھی سنیں گے, اور اعلان ہوگا نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم, اپنی گردنیں جھکا لو, آنکھیں جھکا لو. حتی تمرت فاطمہ بنت محمد, جب تک حضرت فاطمہ بنت محمد کی سواری میدان محشر سے گزر نہ جائے. آؤ میری طرف دیکھ رہا لوگو, یہ کیوں نہیں کہا آنکھیں بند کر لو؟ یہ کیوں کہا آقا علیہ السلام نے یہ اعلان ہوگا گردن جھکا لو, آنکھیں جھکا لو؟ بند کرنے کا کیوں نہیں کہا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن دے کے جا رہا ہوں. گردن جھکانے کی صرف بات پر ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. لوگوں پورے میدان محشر میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء بھی ہوں گے. حضور تاجدار کائنات سمیت کی امت سمیت سارے نبی اور رسولوں کی امتیں ہوں گی. اور ساری کائنات میں جب اعلان ہوگا سارے انبیاء اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مولا ہم نے بھی گردن جھکانی ہے. اللہ کہے گا ہاں تم نے بھی جھکانی ہے. اولیاء کہیں گے مولا ہم نے بھی جھکانی ہے, تم نے بھی جھکانی ہے. صدیقین کہیں گے ہم نے بھی جھکانی ہے. اللہ کہے گا جو کوئی محشر میں ہے ہر کوئی گردن جھکا لے. کیوں؟ دنیا میں جنہیں لوگوں زندگی میں فاطمہ بنت محمد کی شان سمجھ میں نہیں آئی, مقام سمجھ میں نہیں آئی, اللہ محشر صرف حسین کی ماں کا مقام دنیا کو دکھانے کے لیے برپا کرے گا. کہے گا ساری کائنات حسین کی ماں کتنی بڑی ہے, دیکھو انبیاء کی گردنیں بھی جھکی ہوئی ہیں, فرعونوں کی گردنیں بھی جھکی ہوئی ہیں, یزید و حمانوں کی گردنیں بھی جھکی ہوئی ہیں. آؤ اس سے پہلے لوگوں کہ محشر میں اللہ پٹے ڈال کر گردنیں جھکائے, آؤ دنیا میں در زہرا میں ہم اپنی گردن جھکانے کا اعلان کرتے ہیں. ہماری گردنیں آج ہی جھک گئی ہیں تاکہ قیامت کو گواہی آ جائے اللہ یہ تیرے وہ بندے ہیں جنہیں محشر میں کہنا نہیں پڑے گا ان کی گردنیں تو دنیا میں پہلے سے ہی در زہرا پہ ہی جھکی ہوئی ہیں. اور اس ظالم کو پیغام دینا چاہوں گا جو بدبخت آج بھی میرے حسین کی ماں میں عیب اور خطائیں تلاش کرتا ہے. بدبختا تو بھی آج اپنی گردن جھکا لے, وقت ہے. ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, بند نہیں ہوئے. یزید وقت نہ بنو. حسین کی ماں کے دروازے پر ظالم آج گردن نہیں جھکائے گا, کیا محشر میں بھی نہیں جھکائے گا؟ نکسوا رؤوسکم, اس سے پہلے تیری گردن فرشتے پکڑ کے میدان محشر میں جھکائیں. تو بھی صف حسین میں آ جا, حسین کی ماں کے دروازے پہ گردن نیچی کر دے. اسی میں دنیا میں نجات ہے, اسی میں برزخ میں نجات ہے, اور اسی میں محشر میں کل اللہ کے دربار میں نجات ملے گی. پتہ چلا نجات کا سارا پروانہ, ہر پروانہ در زہرا سے گزر کے امت کو نصیب ہوتا ہے. دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں لوگوں زندہ رہو, سلامت رہو. حسین کریمین کی نام کی محفل سجا کے آپ نے جس محبت سے سنا, سارا مجمع جس طریقے سے ایک ایک لفظ جس نے سینے میں اتارا, میں دعا کرتا ہوں مولا جس طرح یہاں مل کر بیٹھ کے ہم نے عید کیا ہماری گردنیں در حسین پر, در بطول زہرا پر, در مولا مشکل کشا پہ جس طرح آج دنیا میں جھکی ہوئی ہیں, قیامت کو بھی پردے رکھنا. ایسی گردنیں جھکا کر اسی قافلے کے جھرمٹ میں تو اپنی جنتوں میں لے جانا. وما علینا الا البلاغ.